ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے، اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپناست حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان دو ننھے پھولوں کی جنہیں ہم اون و محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی بیٹے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کی۔ ناظرین، آج ہم ان روشن ستاروں، ان مہکتے پھولوں کا ذکر کریں گے جو اپنے خون سے اسلام کے اس شجر کو سیج گئے جس کی خوشبو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دو پھول جو شجر محمدی کے کربلا میں اپنے کارناموں سے حضرت علی کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لاڈلی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لخت جگروں نے جناب زینب کے بھائی امام حسین علیہ السلام پہ صدقہ ہو کر دکھا دیا کہ ہم بھی ابو طالب کے گھرانے کے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں اون و محمد کا ذکر کریں گے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو بہت تمناؤں کے ساتھ پالتی ہیں، سلاتے وقت لوری سناتی ہیں۔ وہ بچوں سے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر آفیسر انجینئر بنے گا، بہت ترقی کرے گا، مگر خاتون جنت جناب سیدہ یہ کہہ کر سلایا کرتی تھی، ہائے میرا بچہ اللہ کی راہ میں قربانی دے گا، میرا بچہ خدا کی راہ میں سر کٹائے گا۔ گویا جناب سیدہ نے بچوں کو اس شان سے پالا تھا۔ جناب سیدہ کا احسان تمام دنیا پر ہے کہ انہوں نے باپ کی خدمت بھی سکھا دی، شوہر کی اطاعت بھی سکھا دی اور بچوں کی تربیت بھی سکھا دی، مگر ایک شے ایسی رہ گئی جو جناب سیدہ نہ سکھا سکی، اور وہ ہے بھائی سے محبت۔ اور وہ اس لیے ہے کہ جناب سیدہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ جناب سیدہ نے عرض کی، خداوند عالم، میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ بھائی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، فاطمہ فکر نہ کرو، میں تمہیں بیٹی عطا کرتا ہوں، وہ دنیا کو بتا دے گی کہ بھائی سے کس طرح محبت کی جاتی ہے۔ اور پھر جناب سیدہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور حسب دستور زمانہ ماں کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اور جب بیٹی پیدا ہوئی، حضرت علی اپنی گود میں لے کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، قبلہ خداوند عالم نے یہ رحمت مجھے عطا فرمائی ہے۔ جناب رسول خدا اپنی بچی کی پرورش اس طرح کرتے تھے، کبھی بال چومتے، کبھی کلائیاں چومتے، کبھی سینے سے لگاتے۔ اس شان سے ثانی زہرا کی پرورش ہوئی۔ جناب زینب جب حضرت علی علیہ السلام کو بابا جان کہتی تو حضرت علی علیہ السلام بہت فخر محسوس کرتے، ابو الحسن کہلانے میں اتنا فخر محسوس نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے آپ کا عقد کیا۔ ناظرین، اس عقد میں ایک شرط بھی تھی، وہ یہ تھی کہ جناب عبداللہ سے حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے عبداللہ، تم میرے اپنے بیٹے ہو، میں زینب جیسی محترم بیٹی تمہارے عقد میں دے رہا ہوں، مگر شرط یہ کہ اگر زینب کسی سفر میں جانا چاہیں تو انہیں بالکل نہیں روکنا۔ جناب عبداللہ نے عرض کی، مولا میری کیا مجال جو میں زینب کو روکوں۔ ناظرین، جناب زینب کے یہاں خداوند عالم نے 2 بیٹے عطا فرمائے،
वक्त गुजरता गया, फिर वो वक्त भी आ गया जिसके लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी थी कि ज़ैनब सफ़र में जाएं तो रोकना नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को खुदा हाफिज किया, मक्के में तशरीफ़ लाए, हज को उम्रे में तब्दील किया। जनाब अब्दुल्ला और जनाब मोहम्मद हनफिया ने बहुत समझाया, मौला हमारा दिल कह रहा है कि आप ना जाइए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने नाना को ख्वाब में देखा है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर सब खामोश हो गए। दूसरे दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे मिलकर सफ़र के लिए रवाना हो गए। जनाब ज़ैनब भी साथ थी। अब ये काफिला थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों में एक आवाज़ आई, मौला ज़रा ठहर जाइए। इमाम ने घोड़ा रोक लिया, हुक्म दिया, अब्बास देखो ये कौन है। कमर बनी हाशिम ने मुड़कर देखा, अर्ज की, मौला ऐसा मालूम होता है कि अब्दुल्ला आ रहे हैं। सब घोड़ों से उतर आते हैं। इतने में जनाब अब्दुल्ला आ गए और सख्त तेज़ बुखार, एक हाथ मोहम्मद के कंधे पर, एक हाथ औन के कंधे पर। जनाब अब्दुल्ला बेटों से फरमाते हैं, बेटा मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। चुनांचे जनाब अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से उतरे और फरमाया, अब्दुल्ला आपने बड़ी तकलीफ़ फरमाई, मैं तो आपसे मिलकर आया था, फिर आपने क्यों ज़हमत फरमाई। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया, मौला दिल ने चाहा एक बार आपको जी भर कर देख लूं। आप जा रहे हैं, अब आपको कहाँ तलाश करूँगा। जनाब अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी हो गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब किरिया किया। दोनों देर तक रोते रहे। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला ने अपने दोनों बेटों से कहा, औन मोहम्मद मुझे इस नाके के करीब ले चलो जिस नाके पर तुम्हारी माँ सवार है। जनाब अब्दुल्ला जैसे ही उस नाके के पास पहुँचे, उस महमिल से आवाज़ आई, आप मेरे शौहर हैं और मैं आपकी ज़ौजा हूँ, अगर आप हुक्म दें तो उतर जाऊँ, मगर ये सुन लीजिए कि इधर आपने उतरने का हुक्म दिया और इधर मेरी रूह निकल जाएगी और मैं जिंदा ना रहूँगी। ये सुनकर जनाब अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं ज़ैनब, मैं आपको रोकने नहीं आया, आप ज़रूर भाई हुसैन के साथ जाएं, बल्कि मैं तो ये कहने आया हूँ जनाब ज़ैनब, हुसैन जैसी कीमती शख्सियत तुम्हारे साथ है और परदेश का मामला है। मुमकिन है कि रास्ते में कोई मुसीबत पड़ जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान बचाने के लिए सदका देना पड़े, जो कि तुम खाली हाथ जा रही हो। लिहाजा तुम्हारे लिए सदक़े का इंतज़ाम करके लाया हूँ। ये कहकर जनाब अब्दुल्ला ने जनाब औन मोहम्मद का हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में दे दिया और फरमाया, ज़ैनब इन्हें मेरी तरफ से हुसैन पर सदका कर देना। जनाब ज़ैनब ने दोनों बच्चों को सर से पैर तक देखा और अपने हमराह ले लिया। नाजरीन, जनाब ज़ैनब ने करबला तक अपने बच्चों को औन और मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, बल्कि जब भी पुकारा यही कहकर पुकारा, मेरे हुसैन के सदक़ों को बुलाओ। नाजरीन, इधर शब आशूर आ गई, इधर इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा इबादत खुदावंदी में मशगूल है। जनाब फ़िज़्ज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई, अर्ज़ की, मौला सैयदा की बेटी ने आपको बुलाया है। इमाम हुसैन बहन के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। जनाब ज़ैनब ने बढ़कर भाई का इस्तक़बाल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि औन मोहम्मद को जनाब ज़ैनब ने जंगी लिबास पहना रखा है, कमर में तलवारें बांध रखी हैं, सर पर अमामे बांध रखे हैं और जनाब ज़ैनब ने जंगी लिबास पहन रखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब से फरमाया, क्या बात है बहन ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, मैंने इस वक्त आपको बाहैसियत बहन के नहीं बुलाया है, बल्कि आज जनाब जाफ़र तैयार की बहू ने हैदर कर्रार के बेटे को बुलाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या बात है शहज़ादी। और शहज़ादी फरमाती हैं, भैया हुसैन, आज जाफ़र तैयार की बहू हैदर कर्रार के बेटे से जाफ़र के पोतों की शहादत की भीख मांग रही हूँ। लिहाजा ज़ैनब की यह ख्वाहिश है कि कल सबसे पहले इनकी लाशें आएँ। चूँकि बच्चे हैं इसलिए मुझे डर है कि कहीं ये डर ना जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों के सर पर हाथ फेरा, प्यार किया,
گویا بہن کی خواہش کو منظور کر لیا۔ ناظرین، روز عاشورہ جب کسی شہید کی لاش آتی تھی تو جناب زینب پوچھتی تھی اون و محمد ابھی زندہ ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ ماں کو سلام کیا۔ جناب زینب نے پوچھا کہ تم ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے؟ بچوں نے کہا اماں ہم آپ سے مرنے کی اجازت چاہتے ہیں، ہم اجازت لینے آئے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا شاباش میرے بچوں، جاؤ خدا حافظ۔ جناب زینب خیمہ در تک شہزادوں کو رخصت کرنے کے لیے پہنچتی ہیں اور فرماتی ہیں بچوں ایسی جنگ کرنا کہ دنیا یاد رکھے اور دشمن کی فوج یہ کہے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، جاؤ جنت تمہیں مبارک ہو۔ ناظرین، شہزادے میدان جنگ میں آئے تو رجس کے اشعار پڑھے جس میں انہوں نے کہا میں شہید اسلام حضرت جعفر طیار کا پوتا ہوں جنہیں خدا نے جنت میں پرواز کے لیے 2 پر عطا کیے۔ جناب جعفر طیار کے پوتوں نے اور حیدر کرار کے نواسوں نے جنگ کی شروعات کی۔ بہت ہی بہادری سے دونوں لڑے، مگر ادھر اتنی بڑی فوج اور ادھر کمسن بچے، ظالموں نے چاروں طرف سے بچوں کو گھیر لیا۔ دونوں نے شہادت پائی۔ خیمہ حسینی میں شور ہوا، اون و محمد شہید ہو گئے۔ بیویوں نے خیمے میں رونا شروع کر دیا۔ جناب زینب فرماتی ہیں بیویوں رو نہیں، دیکھو تو صحیح میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ اون و محمد کے لاشیں خیمے میں لائے گئے۔ جناب زینب نے لاشوں کے بیچ میں جگہ بنائی، خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار میرا ہدیہ قبول کر لے۔ پروردگار تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے ایسے بچے عطا کیے جو میرے بھائی پر سے نثار ہو گئے۔ پالنے والے مجھ دکھیا کے دونوں بچے تیرے نام پر تیرے رسول کی امت کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کیے گئے ہیں۔ میں نے ان کو بھوکا پیاسا تیری راہ میں گھر سے نکالا۔ ناظرین، یہ شہادتیں جس میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اگر یہ اپنی قربانیاں نہ دیتے تو آج اسلام مٹ گیا ہوتا۔ اے بنت زہرا، ہم غریبوں کے پاس آنسوؤں کے علاوہ کوئی نذرانہ نہیں جسے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں۔ ہم آپ کے دونوں شہزادوں اون و محمد کا پرسہ دیتے ہیں۔ اے فاتح اعظم کی بیٹی اور فاتح اعظم جناب زینب کبریٰ، اے رسن بستہ شہزادی اور اے ثانی زہرا، فاتح کوفہ اور شام، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کے کردار کی عظمت کو بیان کر سکوں۔ اس ناچیز کا سلام قبول کیجیے۔ یہیں پر ایک شعر مجھے یاد آتا ہے مرحوم خبر لکھنوی صاحب کا، اسلام کا چراغ جلایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین نے، اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، چھیٹے لہو کے دے کے جگایا حسین نے۔ ناظرین، یہیں پر میں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ جلدی حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین۔ شست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دیپناست حسین۔